اپریل کے مہینے میں یعنی کہ اب سے کچھ دن پہلے جو اولے گرے ہیں، جو ژالہ باری کے دوران اولے گرے، اس سے یہ تصور اٹھا کہ کیا آج تک اسلام آباد میں اس سے بڑے اولے گرے ہیں اور اس سے بڑی ژالہ باری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ صرف آپ آج سے 3 سال پہلے چلیے تو 22 مارچ 2021 کو آپ کے علم میں ہوگا کہ گجرانوالہ اور پنجاب کے کئی ڈسٹرکٹس میں، کئی شہروں میں اس طرح کی ژالہ باری ہوئی کہ جو آج تک تاریخ میں نہیں دیکھی گئی تھی۔ تو کیا یہ صرف اگر عذاب اسلام آباد کے اوپر تھا تو کیا یہ عذاب یہاں پر گجرانوالہ، گجرات اور پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی آیا؟ تو کیا یہ پورے پاکستان میں عذاب نازل ہو رہا ہے؟ ذرا ٹھہریے، ایک لمحے کے ٹھہر لیتے ہیں اور ذرا سا پیچھے چل کر دیکھتے ہیں۔ سن 2020 کے اندر، سن 2021، سن 2022 کے اندر دیکھتے ہیں۔ 21 جولائی سن 2021 میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انگلینڈ میں اتنے بڑے بڑے اولے گرے کہ ان کا سائز 5 سینٹی میٹر سے زیادہ تھا اور کہیں پر یہ 8 سینٹی میٹر تک بھی تھے۔ لیکن کیا یہ انگلینڈ پر عذاب تھا اور پھر اس کا تسلسل کیا ہوا؟ ذرا یہ دیکھیے۔ سن 2020 کے اندر کینیڈا کے کئی شہروں کے اندر اس طرح کی ژالہ باری ہوئی کہ اسے کبھی بھی نہیں دیکھا گیا اور اس کا سائز ایک ٹینس کے بال کے برابر تھا۔ تو کیا اب یہ تصور کیا جائے کہ یہ پوری دنیا کے اندر عذاب ہے؟ مگر رکیے اور صرف یہ دیکھیے کہ ٹیکساس کے اندر ٹیکساس میں جو ژالہ باری ہوئی اس جو اولے گرے اس کا سائز 16 سینٹی میٹر یعنی تقریباً اتنا تھا۔ 16 سینٹی میٹر کے اولے گرے۔ اگر آپ اور آگے چاہیے تو 2020 کے اندر طرابلس کے اندر 18 سینٹی میٹر کے اولے گرے۔ تو کیا پوری دنیا کے اندر عذاب آ رہا ہے؟ ہم نے عذابوں کی کہانیاں اگر دیکھی ہوں تو کچھ، اور اگر ہم نے تاریخ پڑھا ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں جو اگر پوری دنیا کے اندر اگر عذاب کی بات کی جائے تو طوفان نوح اس کی ایگزامپل دی جاتی ہے، اور اگر مختلف قوموں پر اگر بات کی جائے تو قوم لوط ہے، اور ایسی بہت ساری قومیں مل سکتی ہے کہ جن پر عذاب ہے۔ اگر ان تمام دنیا کے تمام ممالک کو دیکھا جائے تو ان تمام ممالک میں چاہے لیبیا ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے کینیڈا ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے فرانس ہو، چاہے امریکہ ہو، ان سب ممالک میں اگر اولے گر رہے ہیں تو کیا یہ کسی عذاب کی نشاندہی ہے یا پھر بدلتی ہوئی موسمی تبدیلیاں ہیں؟ اور اس سے پاکستان اور اس میں کتنا فرق آئے گا، آج کا ہمارا اہم موضوع سارا کا سارا اسی پر ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ میں بہت ساری گفتگو کروں اور بہت سارے حقائق آپ کے سامنے رکھوں، ذرا سا اس بات کو سمجھیے کہ ژالہ باری کے دوران یہ اولے بننے کا عمل کیا ہوتا ہے۔ جب آپ کے ذہن میں یہ عمل ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم بہت ساری چیزوں پر وضاحت کر سکتے ہیں کہ یہ عذاب الہی ہے یا پھر یہ ایک موسمی تبدیلی ہے، اسے روکا جا سکتا ہے یا نہیں روکا جا سکتا ہے۔ یہ سوال بہت زیادہ اہمیت اختیار کرے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب پانی سے اگر آپ نے بادلوں کے بننے کا عمل جانتے ہوں تو سائنٹیفکلی ہوتا کچھ اس طریقے سے ہے کہ آبی بخارات یعنی کہ ویپرز اوپر کی طرف جاتے ہیں، جو سمندر سے یا گرمی کی وجہ سے پانی کے ذرات جب گیسز فارم میں آبی بخارات کی شکل اختیار کرتے ہیں تو یہ اوپر جاتے ہیں اور اوپر جا کر یہ بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بخارات جب اوپر جاتے ہیں تو بادلوں کی ٹھنڈک کی وجہ سے، بادلوں کی اندرونی ٹھنڈک کی وجہ سے یہ ایک سخت یعنی کہ یہ برف کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور یہ برف تھوڑی سی نرم ہوتی ہے۔ لیکن جب برسات ہوتی ہے، طوفانی کنڈیشن ہوتی ہے تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جو برف کے جسے آپ اولے کہہ سکتے ہیں، یہ بن چکے ہوتے ہیں جب یہ زمین پر گرنا شروع ہوتے ہیں، اور اگر وہاں پر نمی کا تناسب بہت زیادہ ہو تو وہ نمی ان برف کے ٹکڑوں کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتی ہے اور بالکل پیاس کی طرح یہ پرتیں بنانا شروع کر دیتی ہے۔ نمی جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کے سائز میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسلام آباد کے اندر ژالہ باری کوئی نیا عمل نہیں ہے۔ وہاں پر گرمی کے اور جب بدلتے ہوئے موسم کے دوران یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اس طرح کے اولے بنتے ہیں، اور اب وقت کے ساتھ ساتھ وہاں پر نمی میں اضافہ ہوتا گیا، ہوا کی رفتار بڑھتی گئی اور اس ہوا کی رفتار کے بڑھنے نے ان کے سائز میں اضافہ کر دیا کہ جو کہ اپنے نارمل سائز سے بڑے تھے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے؟ یقینی طور پہ پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے اور اس سے بھی بڑے مظاہر دیکھے گئے ہیں۔ آئیے 50 سال پیچھے چلے جاتے ہیں، 40 سال پیچھے چلے جاتے ہیں۔ سن 1986 کے اندر بنگلہ دیش کے اندر جو اولے گرے تھے اس کا سائز 1.2 کلو گرام تھا، یعنی کہ 1.2 کلو گرام ایک بڑا سائز کہلاتا ہے، اور اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ قریباً اس ژالہ باری سے 40 کے قریب افراد اپنی جانوں سے گئے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر زخمی ہوئے۔ سوال یہ کہ یہ اتنا سخت کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی رفتار کتنی ہوتی ہے؟ کیا یہ پگھل سکتا ہے یا نہیں پگھل سکتا؟ اور کیا یہ ایک تسلسل کا شکار ہوگا؟ یہ تسلسل ہوگا اور آئندہ دنوں کے اندر اور زیادہ مزید چیزیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ فرانس کے اندر ایک تجربہ کیا گیا اور فرانس کے اندر ایک ہیل پیڈز کہلاتے ہیں۔ ہیل پیڈز وہ ہوتے ہیں کہ جسے رکھا جاتا ہے اور رکھنے کے بعد جب اولے اس کے اوپر گرتے ہیں تو اس سے اس کے سائز کا اندازہ ہوتا ہے کہ سائز کتنا ہے۔ پچھلے دنوں کے اندر فرانس کے اندر بھی یہ مظہر دیکھا گیا کہ وہ جو اولے گر رہے ہیں ان کے سائز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ در حقیقت ہوا میں نمی کا تناسب اور درجہ
حرارت میں تبدیلی اور ہواؤں کی رفتار اس بات کا تعین کر رہی ہے کہ اولوں کی رفتار میں اور اولوں کے سائز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ امریکہ کے اندر ایک نئی چیز دیکھی گئی، شمالی امریکہ کے اندر یہ بات دیکھی گئی کہ وہاں پر امریکہ کے اندر آپ کو اندازہ ہوگا کہ سالانہ ژالہ باری سے قریباً $10 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ ہم تو ابھی اسلام آباد کو رو رہے ہیں، لیکن وہاں پر آپ اندازہ کیجئے کہ $10 ارب کا نقصان ہر سال ہوتا ہے۔ مگر شمالی امریکہ کے اندر مسلسل اور تسلسل کے ساتھ اس بات کو جب آبزرو کیا گیا تو یہ بات دیکھی گئی ہے کہ وہاں پر ژالہ باری میں کمی آئی ہے، لیکن اولوں کے سائزز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ پاکستان میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ جہاں پر ژالہ باری ہو رہی تھی اور جہاں پر یہ موسمی تغیرات ہو رہے ہیں وہاں پر ان کے سائز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا یہ سائز مزید بڑھ سکتا ہے یا یہ چیزیں زیادہ بڑھ سکتی ہے؟ تو تصور یہ ہے کہ اس کے بارے میں صحیح پریڈکشن کرنا ہمیشہ سے ایک ناممکن سی بات رہی ہے۔ اس وقت بادلوں کے اندر ان کے برف کے ٹکڑوں کی تعداد کتنی ہے اور وہ کس حد تک ہوا کے اندر اس وقت نمی موجود ہے اور ہوا کی رفتار کیا ہوگی، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ مختلف تغیر پذیر چیزیں اس بات کا فیصلہ کرتی ہیں، مختلف ویریبلز اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ آنے والا اولا کے سائز میں کتنا بڑا ہوگا یا کتنا زیادہ نرم ہوگا اور اس میں کتنا وزنی ہوگا۔ ایک بات بہت زیادہ اہم ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو اولے گرتے ہیں وہ اتنے ہی بھاری ہوں۔ عام طور پہ جو برف اندر کی طرف موجود ہوتی ہے اور جو نمی جب ہوا میں اس کو لگتی رہتی ہے تو وہ سخت ہو جاتی ہے۔ اکثر اولے اندر سے نرم اور اوپر سے سخت ہوتے ہیں اور ان کی سختی کا ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ان کی کتنی دیر وہ ہوا میں رہیں اور کس طرح سے رہیں، تو اس کی سائز کا اور اس کی سختی کا انحصار ہوتا ہے۔ عام طور پر ژالہ باری کے متعلق تصور یہ کیا آتا ہے کہ یہ اولے ترچھے گرتے ہیں، نہیں جناب۔ اگر کبھی ہوا کی تیزی ہو اور نچلی سطح پر اگر ہوا میں تیزی ہو تو وہ سیدھے گرنے کی بجائے سائڈوں میں یا ٹیڑے گرتے ہیں۔ ٹیڑے گرنے والوں کو اتنے نقصان دہ نہیں ہوتے جتنے وہ سیدھی رفتار کے ساتھ آ کر کسی چیز پر جب گرتے ہیں تو وہ زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اس وقت اسلام آباد کے اندر جو نقصانات ہوئے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ سیدھے آ کر گریں اور سیدھے آنے کے گرنے کی وجہ سے وہ نقصانات میں اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اب یہ کتنی دیر کا عمل ہوتا ہے؟ عام طور پر یہ عمل زیادہ دیر کا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر بادل بہت زیادہ گہرے بھی ہوں تو اس صورتحال میں جو بھاری یعنی کہ جو برف کے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ ذرا جلدی پہلے گر جاتے ہیں کیونکہ ان کی کثافت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ عام طور پر 2 سے 10 منٹ کے درمیان کا وقت ہوتا ہے کہ جس میں یہ گرتے ہیں اور اس کے بعد یہ سلسلہ رک جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر برسات کی ہو تو پھر برسات ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پر ان کی تعداد، ان کا دورانیہ اتنا زیادہ طویل نہیں ہوتا کہ گھنٹوں وہ ژالہ باری چلتی رہے۔ 2 سے 10 منٹ کا ایک ایوریج ٹائم دیا جاتا ہے، کچھ جگہوں پر یہ 15 سے 20 منٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے اور نقطہ یہ بنتا ہے کہ آخر کیا اگر یہ عذاب الہی ہے یا پھر یہ موسمی تغیرات ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پوری دنیا کے اندر ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ سب جگہ پر یہ جو ان کی تعداد ہے یا ژالہ باری کی تعداد ہے وہ بڑھ رہی ہو۔ جس طرح میں نے آپ کو شمالی امریکہ کی اگزامپل دی، وہاں پر ژالہ باری اب کم ہونا شروع ہوئی ہے اور اسلام آباد کے اندر ژالہ باری زیادہ شدت سے ہوئی ہے۔ کیا اسے روکنا ممکن ہے؟ اسے روکنا ممکن اس لیے نہیں ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ سے ابتدا میں کہا کہ بادلوں کے اندر کتنے یہ برف کے ٹکڑے موجود ہیں اس کا کوئی بھی اس وقت تجزیہ نہیں کیا جا سکتا، اس کا سائنٹیفکلی اس وقت آبزرویشن نہیں کی جا سکتی ہے، اور خصوصی طور پر یہ بھی معلوم نہیں جا سکتا کہ اس وقت ہوا کی رفتار کیا ہوگی یا سائز اس کا کیا ہوگا۔ لمحوں میں بدلتی ہوئی یہ ویریبلز عام طور پر جو بالکل صحیح پیش گوئی کو غلط ثابت کر دیتے ہیں۔ اب کیا اس کا سلسلہ اسلام آباد اور گجرانوالہ گجرات کے اندر جو پچھلے سالوں کے اندر ہو چکا ہے یہ پھر مزید کنٹینیو ہوگا؟ تو پاکستان ان ممالک میں شامل ہے اور خاص طور پر پاکستان کے اوپری حصے یا میدانی علاقے خاص طور پر متاثر نظر آتے ہیں موسمی تبدیلیوں سے۔ اسلام آباد بھی کیونکہ پہاڑوں کے درمیان میں موجود ایک جگہ ہے اور وہاں پر بھی تواتر کے ساتھ درجہ حرارت میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ وہاں پر اب بارشوں کے درمیان وقفے بھی بڑھ چکے ہیں اور برسات کی جو رفتار ہے اس میں بھی تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ یہی تبدیلی سندھ کے اندر بھی رونما ہوئی ہے اور یہی تبدیلی پنجاب کے اندر بھی رونما ہوئی ہے، یہی تبدیلی دلی کے اندر بھی رونما ہوئی ہے اور یہی تبدیلی ممبئی کے اندر بھی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ سوال یہاں پر یہ اٹھایا جاتا ہے اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ کیا اس پوری دنیا کے اندر ہونے والی اس موسمی تبدیلی کو کسی طرح پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اس کا صرف دار و مدار اس بادلوں کے بننے پر نہیں ہے، اس کا تعلق درجہ حرارت میں تبدیلی سے ہے، اس کا تعلق ہواؤں کی رفتار سے ہے، تو جس کی وجہ سے جب تک پورے عالمی سطح پر موسم کی تبدیلی کو اگر کنٹرول نہیں کیا جائے گا تب تک اس کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے۔ سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ جہاں پر اب ژالہ باری کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہاں پر اولوں کے سائزز میں اضافہ ہو رہا ہے وہاں پر اب یہ سلسلہ تواتر کے ساتھ تیزی پکڑے گا، یعنی کہ اگر جس طرح آپ نے دیکھا کہ 3 سال پہلے پنجاب کے گجرانوالہ کے علاقوں کے اندر اس طرح کے اولے گرے تھے اور کئی افراد زخمی ہوئے تھے، اور 3 سال کے بعد اب یہ اسلام آباد کے اندر آبزرو کیا گیا ہے کہ یہ اتنے بڑے سائز کے گرے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کا وقفہ 3 سال کے درمیان ہے، لیکن کیونکہ تبدیلی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے تو یہ مختلف علاقوں میں مختلف دورانیے پر ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ گجرانوالہ میں پھر دوبارہ یہ سلسلہ بنے، ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد کے اندر ہوا کا دباؤ پھر یہ کیفیت پیدا کرے اور بادلوں کی کیفیت اس کو